أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سب پیاری سسٹرز؟ بس الحمدللہ امید چلانے کا ہے۔ ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر کہ ایک اور موقع ہمیں دیا اپنی بات کرنے کا، اپنی باتیں سننے کا۔ یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کام ہم سب سے لے لے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا، اور وہ ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق دے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے دین کو سمجھنا آسان کر دیتا ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی سنیں اس پر عمل کریں۔ تو اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ آج کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں، من علم، اس علم سے، لا ینفع جو نہ نفع دے، ومن قلب اور اس دل سے، لا یخشع جو تجھ سے نہ ڈرے، ومن نفس اور اس نفس سے، لا تشبع جو سیر نہ ہو، جو بھرے نہ، ومن دعوت اور اس دعا سے، لا یستجاب لہا جو قبول نہ کی جائے۔ اللہ ہم سے وہ عمل کروا، وہ بات کروا جو تو ہماری قبول کر لے۔ ہم پڑھے تھے، پچھلی آیات ہم نے پڑھی ہیں جس میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 51 تک ہم نے پڑھا۔ آج ہم پڑھے ہیں آیت نمبر 52۔ آیت نمبر 52 سورۃ بقرہ۔ ثم عفونا، کہ یہاں بات پیچھے سنیریو چل رہا تھا کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس آیت سے پہلے جو آیت گزر چکی ہے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور 30 دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ وہاں انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں اتنا اچھا لگا کہ 10 دن جو تھے وہ اور انہوں نے لے لیے، تو وہ 30 دن کی بجائے ان کی عبادت 40 دن تک رہی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 40 دن جو راتیں تھی وہ ذوالقعدہ کے 30 دن تھے، اور اگلے 10 دن جہاں انسان جاتا ہے اور سکون ملتا ہے
انہیں اللہ تعالیٰ کے حضور پر عبادت میں اتنا سکون ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہ چلا کہ 10 دن اور بھی گزر گئے۔ تو وہ 10 دن جو تھے اگلے، وہ ذوالحجہ کے 10 دن تھے، جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو بعد میں کیا کیا، یہ آپ سن چکی ہیں پچھلی آیت میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جس پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی پہ مہربانیاں کی، اس قوم نے ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بات بھی نہ سنی، کیونکہ ان لوگوں کے دلوں میں مصر میں وہاں پہ بت پرستی تھی، اور ابھی تک یہ لوگ جو تھے وہ بت پرستی کو نہ بھولے تھے۔ اس لیے جیسے ہی اس سامری نے سونے کا بچڑا بنایا تو انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن وہ خدا پرستی کی طرف مائل نہ ہوئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے بعد، یعنی 40 دن کے بعد، جب وہ واپس آئے اور ان لوگوں کو اس غلط کام کی تنبیہ کی، ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی اس غلط کام کرنے کی وجہ پوچھی، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حق پرست جب کوئی کام ایسا کرتے ہوئے دیکھتا ہے جو غلط ہوتا ہے تو وہ اس کی پوچھ گچھ کر سکتا ہے، اور اس پر کرنا لازم ہے، اور غصہ آنا بھی جائز ہے، کیونکہ وہ لوگ بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، ان کی تنبیہ کرنے کے بعد، انہوں نے اس شرک سے توبہ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ ہم نے تم پر ایک اور بڑا احسان کیا کہ تمہارے اس کفر کو بھی بخش دیا، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 142 میں ہے کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِینَ لَیْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور پھر 10 بڑھا کر پوری 40 راتوں کا کیا۔ تو اس آیت میں جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں، اس میں معافی کا اعلان ہے۔ آیت نمبر 52 کہ ثم عفونا، پھر ہم نے معاف کیا تمہیں، عنکم تمہیں، من بعد، اس کے بعد، ذالک، یہ کیوں کیا، کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب تشکرون کا یہاں پہ لفظ ہے، یہ لفظ شکر سے بنا ہے، جس کے معنی ہے احسان ماننا اور قدر پہچاننا۔ اسلام میں شکر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر پہچانے، اس کی بخششوں اور نعمتوں کا صحیح اور درست استعمال کرے، اس کی دی ہوئی چیزوں کی ناشکری نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر پہ بہت خوش ہوتے ہیں تو ناشکری پہ بہت زیادہ ناراض بھی ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ جب اس شعبہ باز نے یہ بچڑا بنا لیا اور بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود یہی بچڑا ہے، اس لیے تم اس کی عبادت کرو، تو چند لوگوں کے سوا ساری قوم جو تھی وہ اس کے آگے جھک گئی اور اس کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل تو دوبارہ گمراہ ہو چکے ہیں، تو غصے کی وجہ سے احکام کی وہ تختیاں جو وہ ساتھ لائے تھے وہ بھی پھینک دیں، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر سخت ناراض ہوئے، ان سے باز پرس کی، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ تو اس طرح انہوں نے اپنی بیچارگی بتا دی کہ کس طرح یہ لوگ مجھے مارنے کے درپے ہو گئے تھے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اس بچڑے کو دریا میں پھینک دو، اور کس طرح سے
معافی کا اعلان کیا کہ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، کیونکہ صرف اسی صورت میں تمہاری توبہ قبول کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ ایک دن میں 2000 آدمی مارے گئے۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی تو معافی کا حکم آیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا محض لطف و کرم ہے کہ انسان خطائیں کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ ان سے چشم پوشی کرتا ہے۔ انسان جو ہی اس کے سامنے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتا ہے اور آئندہ برائی سے باز رہنے کا اقرار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اگر انسان اس پر بھی احسان نہ مانے تو یہ انتہائی ناقدری اور ناشکر گزاری ہے۔ پھر یہ جرم جو ہے وہ ناقابل معافی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ کر کے بھی معافی نہ مانگنا، اور جب معافی مانگ کے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں اور پھر اس کا شکر ادا نہ کرنا، تو یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ پھر ہے آیت نمبر 53، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اب یہاں پہ تورات کا ذکر ہے، والفرقان، اور جدا جدا کرنے والی احکام یعنی اچھائیوں اور برائیوں کو، حق اور باطل میں، ہدایت اور ضلالت میں فرق کرنے والی کتاب کیوں بھیجی؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھی راہ پالو۔ اب یہاں پہ لفظ الفرقان آیا ہے۔ فرقان کا مطلب ہے کہ جدا کر دینے والے احکام، جو غلط کام ہے ان کو غلط، جو صحیح ہے ان کا صحیح۔ یہ لفظ تفریق بھی اسی سے بنا ہے۔ فرقان کے بارے میں مفسرین کے اقوال ہیں کہ یہ وہ معجزات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے۔ پھر ایک اور جگہ پر ہے کہ وہ غلبہ اور وہ فتح ہے جو فرعونی لشکر کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو حاصل ہوئی۔ تیسری جگہ پہ ہے کہ یہودی اس سے وہ مسائل بھی مراد لیتے ہیں جن کی تعلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے ذریعے زبانی طور پر حاصل ہوئی۔ پھر چوتھا ارشاد ہے کہ الفرقان قرآن مجید کا بھی نام ہے، اور اس کے علاوہ دوسری تمام آسمانی کتابوں کو بھی فرقان کہا گیا، کیونکہ ان سب میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہو جاتا۔ یہاں الفرقان سے مراد وہ احکام ہیں جن کے ذریعے حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، نیک اور بد، ہدایت اور ضلالت میں جدائی، یعنی ان کو احکامات کو جدا جدا ہو جائے، اور پھر اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش بھی نہ رہے۔ جیسا کہ سورۃ قصص میں آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، کہ ہم نے اگلے لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب دی جو سب کے لیے بصیرت افزا تھی، ہدایت تھی، رحمت۔ یہ کتاب اس وقت بھیجی گئی جب پچھلی تمام کتابیں جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی، کہ اس دور کی یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ تمام احکامات دے دیے تھے جو کہ آج بھی اگر وہ صحیح سلامت ہوتے اس پر عمل ممکن تھا، کیونکہ ان لوگوں نے اس کتاب میں بھی اپنی مرضی کے احکامات جو تھے وہ ڈال دیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اگلی کتاب انجیل لانے کی ضرورت پڑی۔ جب بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پر گئے اور یہ احکامات لائے جو تختیوں کی صورت میں تھی۔ انہی احکامات کا مجموعہ تورات کہلاتا ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ جتنی بھی کتابیں تھیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے لکھی ہوئی آئی تھی، جبکہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر بھیجا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے مزید احسانات بھی یاد دلا رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی، بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، لیکن ہم نے اپنی رحمت سے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب بھی دی جو تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کا مکمل قانون اور ہدایت نامہ تھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا کہ اس کے ذریعے سے حق اور باطل، حلال اور حرام، اور نیک اور بد کی تمیز کرو۔ تو اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حق اور باطل کی میزان انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہدایت صرف اسی سے مل سکتی ہے، اور کامیاب وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرتے ہیں اور حق اور باطل کی میزان سے کام لیتے ہیں۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی کتاب و سنت کی روشنی میں اپنا ہر قول و فعل درست کر لیں، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، نیک اور بد کو یکساں نہ سمجھیں، بلکہ نیکی کو نیکی اور بدی کو بدی سمجھیں۔ اسی طرح حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھیں، یعنی ان تمام باتوں کو آپس میں خلط ملط نہ کریں، بلکہ ان میں فرق رکھیں۔ فرقان کا مطلب یہ ہے۔ اس کے بعد ہے جی آیت نمبر 54۔ آیت نمبر 54 میں اِذ قال موسیٰ لقومہ، اور یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند باریکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنی جانوں پر۔ کیوں ظلم کیا؟ باتخاذکم العجل، تم نے بنایا بچڑا، فتوبو، توبہ کرو، الی باریکم، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے، فقتلو، اور مار ڈالو، انفسکم، اپنی جانیں، تمہاری جانیں، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند باریکم، تمہارے خالق کے نزدیک۔ فتاب علیکم، پس توبہ قبول کی تمہاری، انہو، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، وہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یہاں لقوم ہی، ہر نبی جو تھے اپنی قوم کے ساتھ جب بہت محبت سے پیش آتے تھے اور ان کا خطاب ہوتا تھا کہ اے میری قوم، اور قوم ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی، ان کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، چند لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو نبی کو نبی سمجھا کرتے تھے۔ یہاں قوم سے مراد خاص طور پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچڑے کو معبود سمجھ کر اس کو سجدہ کیا۔ ظلم تم، یعنی توحید چھوڑ کر پھر تم شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ظلم تم نے نقصان کیا، اور پھر اس سے بڑھ کر اپنے اوپر اور کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی جانوں کو مار ڈالو، یعنی جن لوگوں نے بچڑے کو سجدہ نہیں کیا تھا وہ سجدہ کرنے والوں کو قتل کرے، یہ سزا تھی ان کی۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 گروہ تھے، ایک وہ جس نے بچڑے کو سجدہ نہ کیا اور دوسروں کو بھی سجدہ کرنے سے روکا، یہ نیک بندے تھے۔ دوسرا وہ گروہ تھا جس نے سجدہ کیا، اور تیسری وہ جماعت تھی جس نے سجدہ تو نہ کیا لیکن دوسروں کو بھی نہ روکا۔
تو اس لیے حکم ہوا کہ نیک بندے سجدہ کرنے والوں کو قتل کر دیں۔ دراصل یہ دونوں گروہ سزا کے مستحق بھی تھے۔ پھر لفظ آیا خیر الکم، کہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے تو گناہ کی گندگی سے پاک ہو جاؤ گے اور مغفرت اور نجات پا جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بتا رہے ہیں کہ تم نبی کی غیر موجودگی میں حق پر قائم نہ رہ سکے، شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اس حرکت سے تم نے اپنا بہت نقصان کیا، تو اب اس کی سزا یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ جب بنی اسرائیل نے حکم مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر قوم پر، ہر نبی پر حکم جب نازل کرتے تھے اور جب قوم ماننے کو تیار ہو جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے تھے۔ واقعی انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مان لے، کہ جا سمینا و اطعنا، کیونکہ یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ اور مشرک کیا کہا کرتے تھے؟ سمینا و عصینا، نعوذ باللہ، وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، جبکہ مسلمان کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو یہ اطاعت اللہ تعالیٰ کو اتنی ان کی پسند آ گئی، جب انہوں نے حکم مان لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی سزا یہ قائم رہتی اور وہ لوگ ایک دوسرے کو مار ہی دیتے۔ خواہ اسے حکمت اور مصلحت معلوم ہو یا نہ ہو، اور اگر بھول چوک سے یا انجانے میں غلطی ہو جائے تو اس کے اعتراف اور اقرار اور اصلاح کے لیے ہر دم تیار ہے، کہ جہاں بھی کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو ضرور روکیں۔ اس آیت سے ہم نے یہ سیکھا کہ یہ نہیں کرنا کہ اللہ جانے اور یہ بندے جانے، بلکہ جہاں بھی کوئی کام غلط ہوتا دیکھنا ہے تو ہم نے اس کی مذمت کرنی ہے، کیونکہ مذمت کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر دیتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے کہ جو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، کہ انہیں 4 دن منع کرتے ہیں، 2 دن منع کرتے ہیں، جب وہ لوگ نہیں رکتے تو وہ ان کے ہم پہ آلہ بن جاتے ہیں اور وہی کام وہ بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے وہی لوگ پسند ہیں جو غلط کام کرتے ہوئے نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اسے برداشت کرتے ہیں، بلکہ اس کو وہ روکتے ہیں اور ہر دم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ لیکن کیونکہ یہ قوم پہلے سے ہی بہت زیادہ جو تھی وہ گستاخ تھی، شریر تھی، تو انہوں نے آگے آ کے ایک اور بے وقوفی کر دی، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 55 میں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا، اس قوم سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمنا، ہرگز نہیں ہم مانیں گے، لکا، تیرا، حتی نر اللہ، کہ جب تک ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتن، کھلم کھلا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پھر تمہیں آ لیا بجلی کی پکڑ نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اسے دیکھ رہے تھے۔ اب وہ ایک دفعہ راہ راست پر آ گئے، معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر انہی میں سے کچھ گستاخ اٹھے اور انہوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ 40 راتیں جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گئے ہیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا جلوہ کروائے، ہمیں بھی ساتھ لے کر چلیں۔ اس آیت میں اس بات کی ہو رہی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی ایک اور گستاخی تھی، نرا، کہ ہم دیکھ لیں۔ یہاں لفظ استعمال ہوا کہ حتی نر اللہ، ہم دیکھ لیں کس کو؟ اللہ، اللہ تعالیٰ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو چن کر کوہ طور پر کلام الہی سننے کی غرض سے لے گئے تھے۔ جب انہوں نے کلام الہی سنا تو ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، پردے میں سننے کا ہم اعتبار نہیں کرتے، ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھاؤ۔
जब उन्होंने इस बात पर जो था वो जोर दिया तो क्या हुआ, अखज़तहुमुस साइक़तु, तो बिजली ने उनको पकड़ लिया। बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात को झुटला रहे थे और मुतालबा कर रहे थे कि हम अल्लाह को खुला खुला देखेंगे, इसलिए इन्हें ये सजा दी गई कि इन पर बिजली आ पड़ी, जिससे इनकी आंखें चकाचौंध हो गईं और उनकी देखने की सलाहियत भी खत्म हो गई। आप जब अपने प्यारे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कोहितूर पर बुला रहे हैं इबादत के लिए, और खुद अल्लाह ताला ने अपना जलवा नहीं दिया, बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा फरमाइश भी की कि अल्लाह ताला, क्या आप मुझे अपना जलवा दिखा सकते हैं? तो हज़रत अल्लाह ताला ने उनको क्या जवाब दिया कि आप इस पहाड़ की तरफ देखें, अगर ये पहाड़ सलामत रहा तो फिर आप मुझे देख पाओगे। कुरान पाक में हम लफ्ज पढ़ते हैं लन तरा, कि हरगिज नहीं तुम मुझे देख सकते। तो अल्लाह ताला के जलवे से वो पहाड़ जो था वो भी जल गया, यानी ब्लैक हो गया। तो ये लोग जो थे, ये जो अपने आप को बड़ी चीज समझते थे, इन्होंने इस बात का मुतालबा किया कि हमें भी अल्लाह ताला जो है जहरतन, हम अल्लाह ताला को सामने देखना चाहते हैं। तो क्या हुआ कि उनके देखने की सलाहियत खत्म हो गई जब बिजली ने उनको पकड़ा। तो बनी इसराइल के लिए जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहिनूर पर हदायतनामा लेने के लिए गए, तो इस कौम ने उनकी अदम मौजूदगी में एक बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी, शिर्क में मुब्तला हो गए थे। अब जब आप वापस आ गए तो अल्लाह ताला की तरफ से कत्ल की सजा का ऐलान किया। अब उन्होंने इसके मुताबिक एक दूसरे को कत्ल भी करना शुरू कर दिया। तब अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल की। फिर कौम के 70 बड़े जो ज्यादा उम्र के लोग थे, उन बूढ़ों ने यह मुतालबा किया था कि हम भी तेरे साथ हुजूर पर अल्लाह का कलाम सुनने के लिए जाएंगे। तो ना चाहते हुए भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें साथ लेकर गए। फिर इन्हें पहाड़ के दामन में खड़ा करके खुद आगे चले गए। तो अल्लाह ताला आपसे मुखातिब हुआ कि आपने वापस आकर इन्हें बताया। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी इन आंखों से अल्लाह को देखना चाहते हैं। तो उनकी इस जिद और खुला मखुला इनकार पर इन्हें सजा दी गई। और क्या सजा दी कि आसमान से इन पर बिजली गिर पड़ी और वो सब मर गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इतने बड़े मौजज़े देखने और अल्लाह ताला की अनायात पाने के बाद भी बनी इसराइल की पुरानी आदत ना गई। वो माबूद हकीकी को अपनी मादी आंखों से देखने की ख्वाहिशमंद थे, तो इसलिए इन्हें सजा दी गई। अब क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की कि किस तरह मैं अपनी कौम से इन लोगों को लेकर आया हूँ, और ये तो यहाँ पे बिजली की पड़ने की वजह से ये सारे मर गए। तो अगली आयत में इसी का जवाब है, आयत नंबर 56, सुम्मा बासनाकुम, फिर हमने तुम्हें उठाया, मिन बाद मौतिकुम, तुम्हारी मौत के, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम एहसान मानो। अब ये मौत के बाद जिंदगी, एक तो इससे अल्लाह ताला ने इस बात का भी यकीन दिलाया कि किस तरह अल्लाह ताला पहली दफा पैदा करता है, फिर उसे मौत देता है, और फिर अल्लाह ताला उसको जिंदा भी कर सकता है। तो अल्लाह ताला बनी इसराइल को एक एक करके अपने एहसानात याद दिला रहा है, ताकि वो उनको पेश नजर रखते हुए बुरे कामों को छोड़ दें और सीधी राह पर लौट आए। इस आयत में साबका वाकया मुसलसल बयान हो रहा है, जब बनी इसराइल के एक गिरोह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम तो अल्लाह ताला को अपनी जाहिरी और मादी आंखों से देखेंगे। तो उनकी इस गुस्ताखी की वजह से इन पर बिजली गिरी और वो सब मर गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो अर्ज किया कि ए परवरदिगार, मैं इन लोगों को बनी इसराइल के सामने गवाही देने के लिए लाया था, अब ये मर गए तो कौम को क्या जवाब दूंगा और उनके सामने क्या दलील पेश करूंगा। अल्लाह ताला ने इन्हें दोबारा जिंदा कर दिया। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को इस हकीकत की तरफ मुतवज्जो किया और इरशाद फरमाया है कि तुम मेरे इस एहसान को याद करो
कि मैंने तुम्हें मौत के बाद दोबारा जिंदगी बख्शी और इसका शुक्र अदा करो। यानी ये सब करने का मकसद क्या था कि उनका अकीदे आखिरत पुख्ता हो जाए, क्योंकि वो लोग दुआ मांगा करते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनता। बस उनकी ये दुआ थी। जबकि हम क्या मांगते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनता व फिल आखिरति हसनता वकिना अजाबन नार। क्योंकि वो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते थे। उन्हें ये था कि यही जिंदगी हमारी है, जो हम ऐश कर लें। तो यहाँ से उनका अकीदे आखिरत भी पुख्ता किया जा रहा था कि मैंने तुम्हें मौत के बाद दोबारा जिंदगी बख्शी और उसका शुक्र अदा करो। शुक्र अदा करने की सिर्फ यही सूरत है कि बेदीनी और गुमराही छोड़कर अल्लाह ताला का हुक्म बजा लाओ। इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला के हजूर में गुस्ताखी और इस जात पाक से बेजा मुतालबा करना बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी सख्त सजा है। इन लोगों ने अल्लाह ताला को अपनी आंखों से बेहिजाबाना देखने की आरजू की, हालांकि बशर के हौसले से ये बहुत बुलंद बात थी। इस गुस्ताखी की उनको ये सजा मिली। अब हमने क्या सीखा इससे कि हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला और इसके रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को शक व शुबा के बगैर बिला चूआ चरा मान लिया करें। इसमें खामखा की नुक्ताचीनी, दलील बाजी और मुशगाफी पैदा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस तरह इंसान के अंदर कट हुज्जती की आदत पड़ जाती है। और जो लोग इस कट हुज्जती के आदी हो जाते हैं, यानी बार बार बात को काटना, बार बार हुज्जतें देना, अगर लोगों को जब ये आदत पड़ जाती है तो वो अमल से जी चुराने लगते हैं और वो सिर्फ बातों के ही गुलाम बन जाते हैं कि अमल से वो मुंह मोड़ लेते हैं। क्योंकि उनकी आदत क्या होती है कि वो सिर्फ बातें ही बातें करते रहती हैं। तो इंशाल्लाह इससे आगे फिर हम पढ़ेंगे कि फिर इस कौम पर और भी अल्लाह ताला की कितने एहसानात हुए। हर दफा इन्होंने अल्लाह ताला का एहसान भूला, फिर अल्लाह ताला ने इनको माफ किया और नई नई फिर इनको नेमतें दी। तो आगे इंशाल्लाह आयत नंबर 57 में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम अपने मुकम्मल करते हैं। अल्लाह ताला आपका आना, बैठना, सुनना कबूल फरमाए और जो जिसके दिल में जो भी है कोई हाजत है, अल्लाह ताला उसको पूरी फरमाए। किसी के घर कोई बीमार है, अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत अता फरमाए। अगर वालिदैन जिंदा हैं तो अल्लाह ताला हमें उनकी खिदमत करने की तौफीक दे, उनकी दुआएं लेने की तौफीक दे। और अगर खुदा न खास्ता नहीं है तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और हमें हमेशा ये दुआ करने की तौफीक दे, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।